اعمال کچھ زیادہ ہیں، بات کو تیزی سے آگے لے کے جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ صحیحہ میں 599 نمبر یہ حدیث ہے، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، جو بندہ 10 مرتبہ کون سی سورت پڑھتا ہے؟ قل هو اللہ احد، سب پڑھتے سورہ اخلاص، الحمدللہ مسلمانوں میں عام ہے، بچوں کو ابتدا سے سب سے پہلے یہی سورت سکھلائی جاتی ہے، لیکن اس سورت کا اجر و ثواب کیا ہے؟ صرف 10 مرتبہ جو بندہ یہ سورت ادا کرتا ہے، پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر نے سنی، بڑا حیران ہوئے، صرف 10 مرتبہ پڑھنے سے ایک محل؟ اے اللہ کے رسول، پھر آج کے بعد عمر تو یہ سورت پڑھتا ہی رہے گا، ہر وقت اسی سورت کی تلاوت کرتا رہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوماً جواب دیا، تو کیا عمر تو سمجھتا ہے اللہ کے خزانے ختم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ محل بنانا بند کر دیں گے؟ تو ایک دفعہ 10 مرتبہ پڑھے گا، محل بن گیا، پھر پڑھے گا، پھر نہیں بنے گا؟ تو پڑھتا چلا جا، جتنی مرضی مرتبہ پڑھ، 10 مرتبہ جب بھی گنتی پوری ہوگی اللہ رب العزت جنت میں ایک محل قائم کر دے گا۔ صحابہ اس صورت سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، بات آئی ہے تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے۔ مسجد قباء کے اندر صحیح حدیث ہے، ایک امام تھے، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ سورت فاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد قل هو اللہ پڑھتے۔ 2 حدیثیں موجود ہیں، یہ میں پہلی حدیث کا ذکر کر رہا ہوں، غور کرنا۔ ابتدا کرتے تو کس سے کرتے؟ قل هو اللہ سے کرتے، اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے۔ ہمارے بعض بھائی معاشرے میں عجیب و غریب فلسفہ لیے پھرتے، جی قرآن پاک کی جو ترتیب اب لگ گئی ہے، ترتیب توقیفی جو نبی کریم نے لگائی ہے، اس کے خلاف نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ پہلے قل هو اللہ پڑھتے، بعد میں کوئی اور سورت پڑھتے۔ قل هو اللہ کے بعد کتنی کو سورتیں ہیں قرآن پاک میں؟ بتائیے، ہے نہیں؟ تو پھر کہاں سے پڑھتے؟ پیچھے سے۔ یہ جو ترتیب کا نیا فلسفہ گڑا گیا ہے، یہ تو قرآن کے نزول کے دوران ہو ہی نہیں تھا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک اس ترتیب سے تو نازل ہی نہیں ہوا۔ قرآن پاک کی تو پہلی آیات نزول کے اعتبار سے اقرا ہے، اقرا سے قرآن شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد نازل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ترتیب توقیفی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، آخری رمضان میں، آخری ادوار میں لگائی ہے، اور یہ صحیح حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مسجد قباء کا امام ایک صحابی ہے، اور وہ تلاوت کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ قل هو اللہ سے، اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہیں۔ اب مسجد قباء کے ارد گرد لوگ رہتے تھے، انہوں نے ان سے استفسار کیا کہ آپ یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ ہم جب بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ یہی عمل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے امام بدل دو اگر تمہیں منظور نہیں، امام نہیں تھے بدلنا چاہتے، نیک آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کے چلے گئے، نبی کریم نے بلایا، کیوں پڑھتے ہو؟ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، مجھے یہ سورت اچھی لگتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی قرآن میں سورتیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں، اس میں میرے رب کی اتنی عمدہ صفات بیان ہوئی ہیں، جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں میرے دل میں تسکین آتی ہے، سکون آتا ہے۔ اچھا، سچ کہہ رہے ہو؟ سچ کہہ رہے ہو، جاؤ سن لو، اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ صرف ایک سورت کی محبت کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے، 10 مرتبہ پڑھے جنت میں محل بنا سکتا ہے۔ آئیے دوسری حدیث کی طرف، یہ بھی معاشرے میں فلسفہ موجود ہے جی، ترتیب سے پڑھے، اگلی کے بعد جو مرضی پڑھ لے، پھر اگلی رکعت میں اس سے آگے ہی پڑھنا، پیچھے سے نہیں پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، ایک صحابی کو لشکر کا امیر بنایا۔ وہ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ یہ مسجد قباء کے امام تو ابتدا قل هو اللہ سے کیا کرتے ہیں، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ انتہا قل هو اللہ پہ کرتے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی قرآن سے حصہ پڑھتے، پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ پڑھتے۔ یعنی پچھلے جو حدیث کا ٹکڑا اس کے اندر ذکر ہے کہ وہ تلاوت کا آغاز قل هو اللہ سے کرتے تھے، یہ لشکر کے امیر انتہا قل هو اللہ پہ کرتے۔
جب انتہا قل ہو اللہ پہ کی تو اگلی رکعت میں لا محالہ پھر پیچھے سے پڑھا. یہ فلسفے خود ساخت ہیں، یہ فلسفے من گڑت ہیں کہ قرآن پاک کو ایسے نہیں پڑھنا، ایسے نہیں پڑھنا. سورتوں کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن پاک کو پڑھنے کی کوئی دلیل ہمارے بھائیوں کے پاس موجود نہیں، ہو بھی نہیں سکتی. ترتیب نزولی فرق ہے. سورت بقرہ کہاں نازل ہوئی، 30ویں پارے کی صورتیں کہاں نازل ہوئی، وہ آخر میں آ گئی، وہ شروع میں چلی گئی. یہ تو اللہ رب العزت کی مرضی ہے، اللہ رب العزت کی ترتیب ہے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ آخر میں پڑھنے سے یا شروع میں پڑھنے سے بعد میں کوئی بھی صورت پڑھنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اب اس بندے کے بارے میں بھی نبی کریم کو شکایت کی گئی، یہ ہر رکعت کے آخر میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے. ان کو بھی بلایا گیا، نبی کریم نے پوچھا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ مجھے رحمان سے بڑی محبت ہے اور رحمان کی صفات اس صورت میں موجود ہے. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے کے جنت کی بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا، تم رحمان سے محبت کرتے ہو؟ ہاں میں رحمان سے محبت کرتا ہوں. سن لو، رحمان سے وحی آئی ہے کہ رحمان تم سے محبت کرتا ہے. صرف ایک صورت، اللہ ایک صورت سے بھی انسان مخلص ہو جائے تو اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دے.